بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک کے ساتھ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو وہ پسند آئے گی۔ ٹاپک آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حکومت کے فرائض۔ حکومت کے فرائض کیا ہیں، شہریوں کے کیا فرائض ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، شہریوں نے اس میں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے اور اس ملک میں حکومت نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ جی آتے ہیں اپنے اس ٹاپک پہ۔ اب حکومت کے جو فرائض ہیں، حکومت کا جو مین فرض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے اپنے اس عوام کو مختلف قسم کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنی ہیں۔ جس طرح اب ایک شہری کو انہوں نے ہاسپیٹل بھی فراہم کرنا ہے۔ اگر ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کا خاندان میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے طبی سہولیات دینے کے لیے ہاسپیٹل کا ہونا ضروری ہے، اور یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو، اپنی عوام کو ہاسپیٹل کی سہولت مہیا کرے۔ اس طرح آنے اور جانے کے لیے سڑکیں عوام کے لیے بنائیں تاکہ جب وہ ٹریولنگ کریں ان کے لیے آسانی پیدا ہو، وہ آرام سے اپنی بائک پہ، اپنے موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ یا دوسری گاڑیوں پہ جو ہے وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر پورے ملک میں گھوم سکیں۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بزنس بھی، جس ملک میں سڑکوں کا نظام بہترین ہے وہاں پر بزنس بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ کسان خوشحال ہوتا ہے، وہاں پہ تمام لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ اب اس میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کسان کس طرح سے خوشحال ہو سکتا ہے، کہ سڑکیں تو شہروں کے حوالے سے ہوتی ہیں، دیہاتوں میں تو بہت کم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ایک کسان اپنے اس اناج کو، اپنے غلے کو، اپنی سبزیوں کو، اپنے فروٹس کو، اپنی جو انہوں نے فصل کو تیار کیا ہوتا ہے اس کو بیچنے کے لیے منڈی تک شہروں میں آتے ہیں، اگر سڑکیں ہوں گی تو وہ تازہ سبزی، تازہ پھل، تازہ اجناس ہم تک صحیح سلامت پہنچیں گے، جس سے اس میں یہ ہوتا ہے کسان کو بھی اچھا ریٹ مل جاتا ہے۔ اگر سبزی تازی نہیں ہوتی، فروٹ تازہ نہیں ہوتا، یا فصل میں جو اگر وہ منڈی تک آنے میں دیر ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور کسان کو اس کا فائدہ نہیں ملتا، اس کی اجرت اس کو صحیح نہیں ملتی۔ اس لیے سڑکیں یہ بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری میں ہے، اس کا فرض بنتا ہے اپنے شہریوں کو، اپنی عوام کو وہ سڑکیں بنا کے دے، سڑکوں کا پراپر انتظام ہو تاکہ وہاں پر وہ لوگ آئیں اور جائیں، جس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا مسائل پیدا نہ ہوں۔ اسی طرح شہریوں کی، عوام کی جان و مال کی حفاظت یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے ادارہ بنایا ہے پولیس کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا، اور ملک کی حفاظت کے لیے فوج جو بارڈرز پہ موجود ہوتے ہیں، ہم سرحدوں پہ موجود ہیں، 24 گھنٹے وہ الرٹ ہیں ہمارے لیے۔ ہم لوگ سکون سے سوتے ہیں لیکن وہ لوگ ہمارے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام کی، شہریوں کی جان مال کی حفاظت یہ بھی حکومت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی صحت کے حوالے سے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سڑکوں کا میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کر لیا، یہ تمام چیزیں حکومت کی ذمہ داری میں آ جاتی ہیں تاکہ یہاں پہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ اچھے انداز سے، خوشحال طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اسی طرح ہسپتال ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نرسیں ہوتی ہیں، اور یہ تمام عملہ ہماری اپنا جو ایک مریض وہاں پہ جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے وہاں پہ اویل ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حکومت کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شہریوں کے حقوق کی۔ تعلیم، شہری کو تعلیم لازمی ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر حکومت ادارے بنائے گی شہری وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح پولیس اس کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر ہاسپیٹل موجود ہوں تاکہ وہ وہاں جا کر اپنا علاج کرا سکیں۔ یہ شہریوں کے حقوق میں شامل ہے۔
اگر یہ اس کے حقوق اس کو نہیں ملیں گے تو وہ صحیح طرح سے اپنی لائف کو نہیں گزار پائے گا، اور صحیح انداز سے یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کو نہیں مل رہے جس کی وہ ڈیزرونگ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شہریوں کے فرائض۔ اب جہاں پہ حکومت کا فرض بنتا ہے تو وہاں شہریوں کو بھی، عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں، انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ جب بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے ہمارے اس قوم کا، اس ملک کا اساس ہیں۔ بچے تعلیم حاصل کریں گے، بڑے ہوں گے، پھر وہ اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ اسی طرح ہم نے قانون کا احترام کرنا ہے۔ جو قانون ہمارے ملک میں لاگو ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو فالو کریں۔ جب ہم اپنے قانون کی جو باتیں ہیں، شیکیں ہیں، ان کو فالو کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، یہ قوم بھی ترقی کر جائے گی۔ اسی طرح ہمارے جو ہمسائے ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ان کو سپورٹ کرنا، یہ ہمارے فرائض میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے اتنے حقوق گنوا دیے ہیں کہ آپ اگر پڑھنے بیٹھ جائیں ایسا فیل ہوتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمسائے کا حق بہت زیادہ ہے آپ پہ۔ ایک شخص اگر بھوکا سو جاتا ہے، آپ کا وہ ہمسایہ ہے، تو اس پہ بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک رکھنا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے فرائض میں شامل ہے، آپ نے کس طرح سے اپنے ہمسایوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ حکومت کے جو قانون بنا رکھے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کریں گے، وہ آپ کے فرائض میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح چھوٹوں اور بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے کس طرح سے رویہ رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کے فرائض میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو کمنٹس کر دیں اور لائک کر دیں، دوستوں کو شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔